اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن الرحمن بہت ہی زیادہ رحم کرنے والا اللہ کا نام ہے الرحمن۔ علم القرآن، علامہ تعلیم دی، علم دیا، سکھایا قرآن۔ پیچھے رحمان اپنی صفت کا اللہ ذکر کر کے بتا رہا ہے کہ یہ قرآن کا سکھانا، دین کا علم ہونا، یہ بہت ہی بڑا اللہ کی رحمت ہے۔ خلق الانسان، تخلیق کیا، پیدا کیا انسان کو۔ علمہ البیان، علامہ سکھایا ہو اس کو بیان، گفتگو، وضاحت پیش کرنا، ٹرانسلیشن، ایکسپلینیشن اس کو سکھائی۔ وہ کا اشارہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف ہے۔ قرآن پاک اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ نازل فرمایا، آپ کو سکھایا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے جو کوئی بھی قرآن سیکھے گا، بڑی رحمت ہے اس پہ اللہ تعالیٰ کی، کتنا بڑا احسان ہوگا اس پہ اللہ تعالیٰ کا۔ الشمس والقمر بحسبان، الشمس سورج، والقمر اور چاند، بحسبان حساب سے ہیں۔ مطلب کہ چاند اور سورج کے متعلق جتنے بھی پیرامیٹر ہیں، جتنے بھی افعال ان سے لنک ہیں، جتنا بھی فائدہ ہے، یہ سارا بڑا پریسائز ہے، اس کی میجرمنٹس پوری کی ہوئی ہیں، بڑا حساب کتاب ہے، بڑا سیٹ اپ ہے۔ سورج اور چاند اپنے آربٹ میں گھوم رہے ہیں اپنے رستے پہ۔ سورج تھوڑا سا اپنے رستے سے ہٹ جائے یا چاند ہٹ جائے تو سارا کا سارا سولر سسٹم ہی ختم ہو جاتا ہے۔ ان کی موومنٹ سے دن رات بنتے ہیں، نہ دن بنے نہ رات بنے، سارا سیٹ اپ ہی کیا ہو، ختم ہو جائے۔ آج سائنس بتا رہی ہے کہ یہ 1 کلو گرام سورج کا ماس انرجی میں کنورٹ ہوتا ہے اور سورج کم ہو رہا ہے، وہ اتنا ہی ہونا ہے۔ یہ ساری انرجی جو ہے نا وہ 24 گھنٹے میں یوز ہوتی ہے۔ وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ، وَالنَّجْمُ اور ستارے، وَالشَّجَرُ اور درخت، یسجدان تثنیہ کا صیغہ ہے، یہ دونوں جو ہے نا وہ سجدہ کرتے ہیں اللہ کو۔ ستارے جو ہے نا وہ نکلتے ہیں، غروب ہوتے ہیں، سجدے کی کنڈیشن بنتی ہے، تیز ہوا چلے درخت جھکتے ہیں۔ یا یہاں سے سجدے سے مراد یہ ہے کہ یہ اللہ کے تابع ہیں، مکمل اللہ تعالیٰ کے مطیع ہیں، اللہ کی بات مانتے ہیں، تو یہی کیا سجدہ ہے۔ وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ، وَالسَّمَاءَ اور آسمان، رفع کیا، بلند کیا، ہا اس کو آسمان کی طرف اشارہ ہے۔ وَوَضَعَ اور وضع کیا، وضع کیا یعنی رکھا، قائم کیا، المیزان میزان، یعنی اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ میں نے کیا بنایا، ایک توازن، ایک ترازو بنایا، ایک اعتدال قائم کیا ہوا ہے۔ یہ میزان کس لیے؟ انصاف قائم کرنے کے لیے۔ اللہ تطغوا فی المیزان، یہ لفظ اصل میں ان اور لا ہے، اللہ اس کو شد ڈال کے بنایا گیا۔ ان کے لانا، تطغوا زیادتی کرو، تطغوا کہتے ہیں، تطغوا فی المیزان تول میں جو ہے نا وہ تجاوز کرنا۔ وَأَقِیمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِیزَانَ، وَأَقِیمُوا اور قائم کرو، وزن بالقسط انصاف۔ اقیم الوزن بالقسط کا مطلب یہ ہے کہ انصاف کے ساتھ وزن کرنا، اوزان میں انصاف کرو۔ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِیزَان، تخسر کہتے ہیں خسارہ، کمی کرنا، وزن کرنے میں کمی نہ کریں۔ وَلَا تُخْسِرُوا کمی نہ کریں، میزان تولتے وقت کمی نہ کریں۔ وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ، اور جو زمین ہے
ہم نے اس کو پھیلا دیا ہے، وضع کر دیا ہے، کس کے لیے؟ للانام، لی کہتے ہیں کے لیے، انام کہتے ہیں تمام مخلوق۔ فیہا فاکہۃ والنخل ذات الاکمام، فیہا اس میں زمین کی طرف اشارہ ہے، اس میں فاکہۃ کہتے ہیں پھلوں کو، میوہ جات کو بھی کہتے ہیں۔ آگے اللہ ذکر کر رہا ہے والنخل اور کھجور، یہ بھی میوہ کھجور، ذاتو کہتے ہیں والا، اکمام کہتے ہیں پردے میں، غلاف میں۔ کھجور جب آغاز ہوتا ہے اس کا، کھجوروں کا خوشہ سا نکلتا ہے، اس کے اوپر ایک پردہ سا ہوتا ہے، اس کے بعد پھر پردہ ٹوٹتا ہے، پھول سے بنتے ہیں بور سا، اور پھر کھجور بنتی ہے۔ یہ غلاف میں بڑی حکمت ہے۔ کھجور جب اس کا آغاز ہو رہا ہے خوشے کا، تو اس قابل ہی نہیں ہوتا کہ وہ انوائرمنٹ کو برداشت کر سکے یا ایگزسٹ کر سکے اس میں، وہ غلاف کچھ وقت کے لیے مطابقت پیدا کرتا ہے۔ وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ وَالرَّيْحَانُ، والحب اور اناج، ذو کا مطلب ہوتا ہے والا، عصف کہتے ہیں بوسا، عصف یہ روئی سی ہوتی ہے، برادہ سا ہوتا ہے جو اناج کو محفوظ کرتا ہے۔ آپ دیکھیں گندم میں بھی ہوتا ہے، اور یہ اس میں بڑی حکمت ہے۔ اگر گندم کو آپ نے کوئی کافی سال 10 15 20 سال سیو کرنا ہے تو اس کے دانے نہ نکالیں، اس کے سٹے سے، اس کے بوسے سے، تو یہ سیو ہو جاتا ہے۔ آپ مکئی دیکھیں کیسے اس کو سیو کیا ہوا ہے، بے شمار اناج ہے کہ جو کس میں اس ارد گرد اس کے بوسا سا ہوتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ یہ میں نے بنایا ہے۔ اور ریحان کہتے ہیں خوشبو والے پودے کو۔ اس میں ریحان جو ہے نا، یہ زیادہ تر یہ باسل کا پودا نہیں، جو نیاز بو کا، بڑی خوشبو سی آتی ہے اس میں سے نا، اور یہ پودا جہاں کہیں ادھر زیادہ یہ ڈینگی مچھر وغیرہ بھی نہیں آتے، کیڑے مکوڑے بھی بھاگ جاتے ہیں۔ اکثر ہمارے یہاں پہ اس کو نا چٹنی میں بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، فا پس ای کہتے ہیں کون سی، آلا کہتے ہیں نعمتوں کو، ربی کہتے ہیں رب کو، کما کا ہوتا ہے آپ کا، کما تسنیہ کا صیغہ ہے، کما دونوں کا، یہاں سے مراد دو انسان اور جن ہے۔ اے انسان اور جن، ای کون کون سی، آلائی نعمتوں کو اپنے رب کی، تو کذبان تم دونوں جٹلاؤ گے۔ کذب کہتے ہیں جٹلانے کو، تو یہ بھی جو ہے نا تسنیہ کا صیغہ کہ اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جٹلاؤ گے۔